वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की जेल में तबीयत ठीक नहीं है। हम उनकी सेहत को लेकर बहुत फ़िक्रमंद हैं। अगर इमरान खान साहब को जेल में कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे, ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, ज़िम्मेदार आर्मी चीफ होंगे। सुहेल खान अफरीदी साहब ने यह भी कहा कि हम इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तसल्ली चाहते हैं, हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए और हम इस बात की गारंटी देते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ना तो फैमिली, ना डॉक्टर्स और ना पार्टी हम सियासत नहीं करेंगे। अफरीदी साहब ने यह भी कहा कि अगर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात ना करवाई गई तो कल यानी कि बरोज मंगल हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर भरपूर एहतजाज करेंगे। तमाम पार्लियामेंटेरियंस वहां पे इकट्ठे होंगे और चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए। अगर फिर भी मुलाकात ना करवाई गई तो हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे होकर अडाला जेल के बाहर जाएंगे, वहां पे हम एहतजाज करेंगे। अगर फिर भी मुलाकात ना करवाई गई तो जुमेरात वाले दिन हम एक दफा फिर से अडाला जेल के बाहर जाएंगे, वहां पे एहतजाज करेंगे और अगर मुलाकात ना करवाई गई तो हम वहां पे धरना देंगे और जुमेरात की रात 10 बजे हम अनाउंसमेंट करेंगे कि अब यह एहतजाज पूरे पाकिस्तान में होगा और पाकिस्तान के हर चौक को हम डी चौक बना देंगे। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी गुफ्तगू है। देखने में, सुनने में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन सुहेल खान अफरीदी साहब के ऊपर और पार्टी के ऊपर बहुत सारे इतराजात हैं, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन मैं वंस अगेन हुकूमत के इस रवैये को कंडेम करूंगा कि जब आइन और कानून इस बात की इजाजत देता है कि जेल में कैद कोई भी बंदा, ये तो इमरान खान साहब है ना, पाकिस्तान के साबका वजीर आजम है, मुलाकात से इनकार नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते, नहीं रुकावटें पैदा कर सकते, नहीं तशद्दुद कर सकते, नहीं लाठी चार्ज कर सकते, नहीं जहरीला पानी फेंक सकते। हुकूमत डरी है, हुकूमत खौफजदा है, हुकूमत फार्म 47 की है, हुकूमत बेईमानी के जरिए से, चोर रस्ते के जरिए से आई है और हुकूमत इमरान खान साहब से बहुत ज्यादा डरी हुई है, जिसका नतीजा ये है कि मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट मुझे याद आ गई जावेद चौधरी साहब की। हालांकि वो अक्सर हुकूमत की तारीफें करते हुए नजर आते हैं, मुस्लिम लीग नून को और शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने भी ये बात अब कह दी है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी सीट से हारे हुए थे और शहबाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान की वजीर आजम हैं तो वो फार्म 47 की वजह से हैं, मतलब कि वजीर आजम साहब जाली वजीर आजम हैं। चलें, और यहां मैं हुकूमत के साथ साथ अपनी जुडिशरी को भी कंडेम करूंगा कि भाई तुम किस मर्ज की दवा हो, तुम कौन हो, तुम जज की सीट के ऊपर क्यों बैठे हुए हो अगर तुम अपने अहकामात के ऊपर अमल नहीं करवा सकते। आपने फैसला किया कि मंगल और जुमेरात को इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, अडाला जेल के सुप्रीडेंट को हुक्म दिया, लेकिन आपके अहकामात के बावजूद 8-9 महीने या गालबन 10 महीने हो गए हैं कि मुलाकात नहीं हो रही। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, आप ये बता दें कि आपने क्या एक्शन लिया। अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उसके बाद सुहेल खान अफरीदी साहब ने एक पिटीशन फाइल की और 3 रुकनी लार्जर बेंच ने ऑर्डर किया कि अफरीदी साहब इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन आपके अहकामात के ऊपर अमल नहीं हुआ और 10-12 दफा अफरीदी साहब अडाला जेल में गए लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो आपको एक दफा फिर से या तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए या फिर चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए या फिर रिजाइन कर देना चाहिए। मैं 12 दफा यह बात कहता हूं कि अगर सिर्फ पाकिस्तान की जुडिशरी इंसान बन जाए ना, अपनी जमीर के मुताबिक फैसले करने शुरू कर दे, तो पाकिस्तान के सारे मामला ठीक हो सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा गुनाहगार समझता हूं अपनी पाकिस्तान की जुडिशरी को। अब बात करेंगे सुहेल खान अफरीदी साहब की। उन्होंने पहले एक लंबी चौड़ी 2 महीने की तारीख दे दी, 27 सितंबर के एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे वगैरह वगैरह।
وہ بات تو ابھی وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہے. وہ تو چلیں خیر 27 ستمبر آئے گی تو دیکھا جائے گا، جس کے بارے میں میں آلریڈی پریڈکشن دے چکا ہوں کہ مجھے کچھ بھی ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ سہیل خان افریدی صاحب لانگ مارچ کریں گے. چلیں دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے اگر ملاقات نہیں ہو رہی، حکومت ذمہ دار ہے. اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو ہماری عدلیہ ذمہ دار ہے. ملاقات اگر نہیں ہو رہی تو پاکستان تحریک انصاف ذمہ دار ہے. ملاقات نہیں ہو رہی تو عمران خان صاحب کی بہنیں ذمہ دار ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے یا پارٹی نے آج تک 3 سال ہو گئے نا عمران خان صاحب کو جیل کے اندر، اس کی رہائی کے لیے کوئی ایک بھی سنجیدہ کوشش نہیں کی، اور نہ رسائی کے لیے، ملاقات کے لیے کوئی ایک بھی سنجیدہ کوشش کی ہے. اگر 26 نومبر 2024 کی میں بات کروں تو جب آپریشن شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھاگ گئی تھی. بھائی جب آپ کھڑے نہیں میدان میں ہوں گے تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے کیسے ہوں گے؟ کبھی آپ لوگوں کو درمیان میں چھوڑ کر گنڈا پور صاحب بھاگ جاتے ہیں، اور کبھی آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں. مطلب آپ کہیں پر بھی مجھے سنجیدہ نظر نہیں آئے. چلیں ابھی بات کریں گے سہیل خان افریدی صاحب کی کہ بھائی صاحب آج کی ہی بات کر لیتے ہیں. آپ نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پارلیمنٹیرینز اکٹھے ہوں گے اور احتجاج کریں گے. تو کوئی ایک بندہ مجھے بتا دیں جو پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گیا ہو، بیٹھا ہو اور اس نے احتجاج کیا ہو. آج کی آپ کے دن کی پہلی ہی کال بری طرح سے ناکام ہو گئی. ذمہ دار کون ہے؟ آپ لوگ ذمہ دار. آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ کال کی کہ ہم سپریم کورٹ کے باہر بیٹھیں گے، لیکن آپ نہیں بیٹھے. آپ نے کہا ہم بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے، آپ نے نہیں لگایا. آپ نے بڑی دفعہ کہا کہ ہم اڈیالہ جیل میں جائیں گے، آپ نہیں گئے. کتنے ہیں پارلیمنٹیرینز آپ کے؟ کتنے ایم پی ایز ہیں؟ کتنے ایم این ایز ہیں؟ کتنے ٹکٹ ہولڈر ہیں؟ بھائی آپ اپنے ساتھ 10 بندے بھی لے کے آئے نا تو بڑا ایک ماحول بن جاتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ جاتی رہی ہیں، بیٹھتی رہی ہیں، احتجاج کرتی رہی ہیں، بدسلوکی کرواتی رہی ہیں، اپنے اوپر کیمیکل والا ملا ہوا گندا پانی پھینکواتی رہی ہیں. لیکن چلیں وہ جتنے جوگی تھی وہ تھوڑا بہت کرتی رہی ہیں. لیکن پارٹی سے میں مخاطب ہوں کہ بھائی صاحب آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے کب اڈیالہ جیل کے باہر جا کے احتجاج کیا؟ 3 سال عمران خان کو جیل کے اندر ہو گئے، 5 اگست 3 دفعہ گزر گیا، آپ نے کون سا احتجاج کیا؟ آپ نے تو پچھلے سال بھی کہا تھا کہ بند کر دیں گے، پورا پاکستان بند کر دیں گے. بند کا مطلب بند ہوتا ہے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. پھر آپ نے کہا کہ جی ہم نے کنٹینر تیار کر لیا ہے اور اس کے اوپر لکھ دیا ہے آزادی یا موت، ہم لانگ مارچ کریں گے. بتائیں آپ نے کیا کیا؟ حالیہ یہ 5 اگست گزر گیا، آپ نے کہا کہ ہم پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے، تو آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا؟ تو سمپل سی کرنے والی بات ہے کہ آپ کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ آپ نہ تو عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے میں سنجیدہ، نہ آپ رسائی کے معاملے میں سنجیدہ، نہ آپ ملاقات کے معاملے میں سنجیدہ، نہ آپ صحت کے معاملے میں سنجیدہ، کیونکہ آپ نے کبھی کوئی سیریس کوشش کی ہی نہیں ہے. ابھی حالیہ آج کی میں نے مثال دی کہ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آپ نے جانا تھا تو آپ کہاں گئے؟ آپ نہیں گئے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو آپ نے 27 ستمبر کو نکلنا ہے، نہ آپ نے سپریم کورٹ کے باہر جا کے احتجاج کرنا ہے، یا اگر احتجاج کریں گے تو کتنے لوگ ہوں گے؟ چند ایک لوگ ہوں گے. اس احتجاج کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ نہ آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر جا کے احتجاج کرنا ہے. دیکھیں چند ایک لوگوں کو لے کر وہاں پہ جا کے احتجاج کرنا کوئی احتجاج نہیں ہے. وہاں پہ پولیس والے آپ کے اوپر پانی پھینکیں گے، کوئی 2-4 ڈنڈے ماریں گے، آپ تو بھاگ جائیں گے. احتجاج آپ کا کدھر جائے گا؟ جب تک آپ پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ احتجاج کو لانچ نہیں نہ کریں گے، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. آپ کے پاس صرف 2 رستے ہیں. ایک رستہ ہے عوام کے ساتھ رابطہ، جو کہ آپ کا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا عوام کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. صرف عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ووٹ لے کے آپ کا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں.
جب رابطہ نہیں ہوگا تو لوگوں کو آپ موبیلائز کیسے کریں گے، موٹیویٹ کیسے کریں گے، لوگوں کو گھروں سے باہر کیسے نکالیں گے؟ آپ کے کہنے کے مطابق لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ جب نہیں نکلیں گے تو آپ کا احتجاج کدھر جائے گا؟ آپ کا احتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، دم توڑ جائے گا۔ یا تو عوام کے ساتھ رابطہ مضبوط کریں، عوام کو باہر نکالیں، عوام کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا، آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، رسائی بھی ہو جائے گی، ملاقات بھی ہو جائے گی، علاج معالجہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا، عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ خیر خواہ نہیں ہیں، آپ مخلص نہیں ہیں، آپ کا عوام کے ساتھ رابطہ کوئی نہیں ہے، آپ لوگوں کو باہر نکالنے میں بری طرح سے ناکام ہو جائیں گے۔ ابھی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کا احتجاج ناکام ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ کے باہر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہے، اڈالہ جیل کے باہر ہے، چوک ہے یا کوئی اسلام آباد ہے، کچھ بھی ہے، آپ کا احتجاج شروع نہیں ہوگا، شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑ جائے گا، کیونکہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں۔ تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ صرف ایک راستہ، مذاکرات کا۔ جب تک عمران خان صاحب کی بہنیں مذاکرات کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوں گی، عمران خان صاحب سنجیدہ نہیں ہوں گے، پارٹی سنجیدہ نہیں ہوگی، بیٹھیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، گیو اینڈ ٹیک نہیں کریں گے، ڈیل نہیں کریں گے، عمران خان صاحب کی رہائی کا امکان بھی نہیں ہے، رسائی کا امکان بھی نہیں ہے، ملاقات بھی نہیں ہے۔ جو جس طرح سے سسٹم چل رہا ہے، قید تنہائی ہے یا ان کا علاج معالجہ جس طرح سے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا۔ میں ونس اگین کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں ٹھیک نہیں کر رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہی ہے، جس راستے پر انہیں چلنا چاہیے اس راستے پر وہ نہیں چل رہے ہیں، اور جس طرح کی وہ تقریریں کرتے ہیں اس سے کم از کم عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔